بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو السلام علیکم. میرا نام ہے محمد آصف. ناظرین، بلوچستان کی بانو بی بی کے ساتھ ظلم کی انتہا کی گئی، گولیاں مار کر کیا گیا، اس کی معصومیت کا مذاق اڑایا گیا اور غیرت کا نام دے کے اس کو مار دیا گیا. اب بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ بانو بی بی نے یہ کیا، بانو بی بی کے بچے تھے، بانو بی بی کو دھوکے سے بلایا گیا، بانو بی بی نے دھوکہ دیا، بانو بی بی کا پہلا نکاح تھا اور نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں جو سامنے آئی ہیں. میرے ساتھ سید فرقان شاہ صاحب ہیں، ان سے جانیں گے کہ اصل کہانی کیا ان کے پاس آئی ہے. شاہ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہ جی سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ بانو بی بی کا پہلے نکاح کس کے ساتھ تھا، کس کے نکاح میں تھی، کس کے ساتھ شادی تھی، اور احسان اللہ کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ بانو بی بی کا جو سابقہ خامن ہے نا، اس کا نام تھا نور. ٹھیک ہو گیا. اور احسان اللہ جو ان کا ہمسایہ تھا، اور یہ بھی بانو بی بی کے اور احسان اللہ کے قتل ہونے کی جو وجہ بنی ہے نا، وہ بھی موبائل فون بنا. اچھا. یہ کوئی گیمنگ شیمنگ کھیلتی تھی، اس سے اس کے پڑوسی تھا احسان اللہ، اس سے اس کا رابطہ ہو گیا. یہ آپس میں وہ جو ہوتا ہے ایک ریلیشن ڈیولپ ہو گیا، انڈرسٹینڈنگ ہوگی. آفٹر دیٹ یہ اس کے ساتھ، یہ عید سے پہلے کا واقعہ ہے، اس کے ساتھ بھاگ گئی. اچھا، بھاگ گئی. گھر اس سے کے بھاگ بچے گئے. بھی ہیں؟ اس کے 5 بچے ہیں، 4 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی ہے، یہ ایک عام جو خواتین جو شادی شدہ ہونے کے باوجود یا غیر شادی شدہ ہو کے بھی افیئر چلا لیتی ہیں یا مرد چلا لیتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. سبق ایسے ہے کہ وہ جو احسان اللہ تھا وہ اسے چھوڑ کے بھاگ گیا. اچھا. پہلے جتنا وہ پہلے یہ بھاگی اس کے ساتھ، اس کے ساتھ وہ، اس کے بعد اس نے اس کو رکھا، اور رکھنے کے بعد وہ بھی بھاگ کچھ گیا. عرصے بعد وہ اس سے جان چھڑانے لگ گیا نا، کیونکہ وہ آلریڈی میرڈ تھا، اس کے بھی 2 بچے تھے. ٹھیک ہے. واپس یہ دونوں آ نہیں سکتے تھے علاقے میں، انہیں پتا تھا کہ انہیں قتل ہو جانا. اس نے پھر اپنے خواب بچوں سے رابطہ کیا. سب کو پتا چل گیا کہ یہ بھاگی ہوئی ہے بھاگ گئی اور کس کے ساتھ احسان بھاگی. اللہ کے ساتھ بھاگی. ہاں جی. اس نے پھر اپنے خاوند سے رابطہ کیا. پہلے بچوں سے رابطہ بچوں کیا؟ سے پہلے رابطہ کیا. اس نے کہا کہ مجھے میری معافی دے دو، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں آئندہ نہیں کروں گی، مجھے واپس آنے کی اجازت دی جائے. احسان اللہ نے اس کو فارغ کرا دیا. فارغ کرا دیا. اور اس کا جو تھا نا خامن نور، اس نے اس کا بھائی ہے جلال، اس کے ساتھ رابطہ کیا. اس نے کہا کہ اس بھئی کا بانو بی بی. بانو کے بھائی کے ساتھ اس نے کہا بھی اس طرح وہ رابطہ کر رہی ہے، ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. ٹھیک ہے. اس نے کہا تم اسے واپس بلاؤ، اپنے گھر میں رکھو اور وہی روٹین زندگی کی شروع کر دو. لیکن اسے کہو کہ تمہیں اس گناہ کا کفارہ دینا پڑے گا. کفارہ یہ ہے کہ تم احسان اللہ کو ہمیں پکڑواؤ گی اور ہم اس کا خاتمہ کریں گے. عورت کو انہوں نے اعتماد میں لے لیا. دیکھیں نا، اس عورت نے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ظلم ہوا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. پہلے نور کو دھوکہ دیا، پھر احسان اللہ کو بھی دھوکہ دیا. احسان اللہ نے تو اس کو دھوکہ دیا پھر، لیکن اس نے اس کو پھر دھوکہ دیا نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس نے یہ گھر میں رہنے لگ گئی، کوئی 1-1.5 ماہ رہی ہے. اس کے بعد احسان اللہ کے اس کو فون آتا ہے. یہ اپنی فیملی کو بتا دیتی ہے کہ بھی وہ مجھے فون کر رہا ہے اور اس نے فلانی جگہ پہ ملنے کا ٹائم ڈیسائیڈ کر لیا. وہ اس پہ اعتماد کرتے ہیں. مطلب اس نے اس سے مراسم تھوڑے بڑھانے کی کوشش کی ان کے کہنے پہ نا. اس نے پھر ظاہر ہے وہ اس سے شادی شدی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اس سے جسٹ ریلیشن رکھنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے. سمجھ گئے کہ رابطے میرے ملتی ملتی رہے لیکن شادی شدی والا نہ کرے. تو وہاں سے پھر اس کا جلال بھائی اور اس کا نور اور دوسرے رشتہ دار گئے ہیں، اس کو اٹھا کے لے آئے ہیں. وہاں پہ جو سردار صاحب تھے نا، وہ شیر باز خان صاحب، ان کے ڈیرے پہ. اچھا. وہاں پہ جرگے نے فیصلہ کیا احسان اللہ کو اٹھا کے لے گئے. احسان اللہ کو بھی، اس عورت کو بھی پھر ساتھ انہوں نے نا پھر اس کے ساتھ فوراً ایٹیچیوڈ چینج کر دیا نا. ٹھیک ہے. اس کو بھی اٹھا لیا. اس کو بھی ان سے کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، اس سے بھی وہ مکر گئے. پھر وہ جرگے نے جو سردار ہے اس نے فیصلہ کیا کہ دونوں کو گولی مار دو. ٹھیک ہے. لیکن سارے لوگوں نے ایک ہی بات پکڑی ہے کہ اس عورت نے، میں نے بھی شاید تب میرے پاس ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں تھی، پوری نہیں تھی، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ میں مانتا ہوں کہ میرے پاس ایگزیکٹ انفارمیشن نہ ہو. تو میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ بھائی اصل حقیقت یہ ہے. مختلف چینلز کو میں نے بتایا.
تو اس میں یہ آپ کو اطلاعات جو ہیں یہ وہاں سے آئی ہیں؟ وہاں سے آئی ہیں. وہاں پہ کوئی ہیں، وہ نام میں نے ان کا لکھا ہوا ہے، توصیف احمد ASI صاحب ہیں، جن کی مدیت میں پرچہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی دوست سے ریکویسٹ کی، اس نے ٹھیک ہے. ڈیٹیل بتائی تو پھر وہ ٹوٹل مختلف تھی. تو جو آپ سارے لوگوں نے ایک ہی شور مچایا ہوا ہے کہ اس عورت نے کہا کہ بھی مجھے، آپ کو صرف مجھے گولی مارنے کی اجازت ہے، اور لوگ اس کو کہہ رہے ہیں بڑی بہادر ہے، بڑی ایسے ہے. اصل بات یہ تھی کہ وہاں پہ اس سے قبل بھی واقعات ہوئے ہیں کہ آدھا آدھا زمین میں گاڑ کے نا سنسار کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ اس لیے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے گولی، جرگے نے مجھے گولی مارنے کی اجازت دی ہے، سنسار کرنے کی نہیں دی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ اس لیے یہ کہہ رہی تھی. اور یہ واقعہ عید سے پہلے کا ہے، اور اگر یہ واقعے کی ویڈیو نہ بنتی اور وائرل نہ ہوتی تو پولیس کے علم میں یہ پہلے بھی تھا. صحیح. کہ اس طرح ایک جرگے نے فیصلہ کیا، اس طرح پہاڑوں میں وہاں کی پولیس، یہ روٹین ہے جو، کیونکہ اگر اسلامک لا کی طرف دیکھیں تو شادی شدہ مرد اور عورت کو سنسار کرنے کا ہی حکم ہے. وہ دا بیسک پرپس عورت کا یہ تھا کہ مجھے آپ سنسار نہ کریں، آپ کو گولی مارنے کا حکم دیا جرگے نے، آپ گولی مار دیں. انہوں نے مار دی. پھر وہ جو تھا احسان اللہ، اس کی آنکھوں میں گولیاں ماری. اچھا. پھر جب تھوڑی سی اس میں آخری سانسیں تھی تو پھر اس کے اوپر انہوں نے دوبارہ پھر اسے فائر مارے. اور جو جلال ہے، اس نے اس کے خون سے ہاتھ دھوئے. اچھا. ہاں، یہ وحشت ہے. جلال بھائی جو، ہاں جی، بھائی ہے قربانوں کا، اس نے ہاتھ دھوئے اس کے بلڈ کے ساتھ. تو ہے تو زیادتی آپس کی بات ہے، ظلم ہے. جب اچھا، جو عدالتیں بانو بی بی کو سارے لوگ سپورٹ کریں، کرنا بھی چاہیے. بیسیکلی قتل کی مارنا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. جسٹیفیکیشن نہیں ہے، مارنا کوئی عمل نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے. ہر بندے کو رائٹس ہیں کہ وہ اپنی زندگی جی سکتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے کچھ مس ہینڈل کیا، اس کو سمجھ نہیں آئی، اس نے طلاق نہیں لیا، جو بھی پراپر طریقے سے اس نے اگر شادی کرنی تھی یا اس نے کرنی تھی وہ پراپر طریقے سے کر لیتا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جرگے والے ہیں، اور اس کا والد بھی پکڑا گیا ہے، اس کا 2 روزہ ریمانڈ ہو گیا اس کا، جسمانی ریمانڈ ہوا ہے، اور وہ جو سردار ہیں ان کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ ہوا ہے. کیا جن آپ کو کو لگتا ہے، آپ اینالسٹ ہیں، ان کو سزا ہو پائے گی یا جرگے شرگے والا جو معاملہ ہے وہ کور ہو جائے گا صلح صفائی میں؟ پاکستان میں اتنے بڑے واقعات ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، فلانی لیکس، ٹمکانی لیکس سنتے رہے ہیں نا آپ. آج تک کسی کا کچھ بنا؟ کوئی ایک واقعہ مجھے بتا دیں آپ کہ بنا تو مجھے بتا دیں. لوگ بھول جائیں گے، 4 دن گزریں گے، کیونکہ اس کی تو جن کیسوں میں مدعی باپ، بھائی، بیٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب اسی خاتون کے بچے عدالت میں بیان دے دیں گے کہ ہم اپنے لیگل ہیئرز تو اس کے بچے ہی ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ عدالت میں بیان دے دیں گے کہ ہم ان قاتلوں کو معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پولیس کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ پولیس وکیل کھڑی کرے گی؟ وہ تو ان کا کوئی اگر مدعی ہوگا کیسوں کا، کیونکہ دیکھیں نا، اگر وہ جو تھا احسان اللہ، اس کا کوئی وارث مدعی بنتا پھر تو کوئی بات سمجھ آتی تھی. لیکن وہاں کی کوئی ٹرائبل سسٹم ایسا ہے کہ اس کے لوائقین نے بھی، مجھے لگتا ہے میری مبینہ اطلاع کے مطابق، اس واقعے کو کاروکاری یا کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں، تو اس کو جائز سمجھا، وہ بھی کمپلیننٹ نہیں بنے. وہاں پہ جو جرگے کا فیصلہ ہوتا ہے، جو سرداروں کا فیصلہ ہوتا ہے، وہی مانا جاتا ہے، چاہے ایسا کس ہی ہے. کو بھی مار دو. ہاں جی. بانو بی بی کو اور احسان اللہ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ 5 بچے پیدا کر لیے. یہ تو جیسے اکثر میں کئی خواتین سے گفتگو ہوتی ہے، ان کے 9 بچے ہوتے ہیں تو کہتی ہے ابھی تک مجھے سچا پیار نہیں ملا. 5 بچے ہیں تمہارے، بڑا بیٹا تمہارا 17 سال کا ہو گیا، تم غیرت کھاؤ، چپ کر کے زندگی گزارو اسی بندے کے ساتھ. اگر نہیں پسند تھا تو شروع میں جب شادی کی تھی تب چھوڑ دیتی. تو آج جون سا یہ طریقہ کار ہے نا ان کا کہ جی انو انج کر لو، تو 20-22 سال بعد تم طلاق لے رہی ہو، طلاق لیے بغیر بھاگ رہی ہو. غلطی تو اس کی بھی ہے، لیکن قتل کی جسٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے. اس کو جسٹیفائی نہیں میں کر سکتا کہ قتل انہوں نے ٹھیک کیا، یہ غلط ہے، لیکن یہ ان دونوں کی بھی غلطی تھی. شاہ جی بہت شکریہ. ناظرین، اب نئی نئی کہانیاں، نئے نئے معاملات سامنے آ رہے ہیں. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ بانو بی بی نے بھی ٹھیک نہیں کیا. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.